اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے ایمان والو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرے، تو فرمایا فاتبعونی، تم میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنا محبوب بھی بنا لے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ اور یہ آیت کریمہ کا ظاہری ترجمہ تھا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے تو میری اتباع کرو، جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ میرے بھائیو، ہم سب مسلمان ہیں اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں ہر ایک بندے کے معاملات کا حل جو ہے وہ موجود ہے، خواہ وہ معاملات انفرادی ہو، اجتماعی ہو یا ساری امت مسلمہ کے ہو، دین اسلام ہر معاملے میں مسلمانوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور دین اسلام رہنمائی اس لیے فرماتا ہے کہ یہ ایک آفاقی دین ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ دین پاک عطا فرمایا ہے۔ یہ آفاقی دین ہے، اس لیے سارے معاملات کا حل اس میں موجود ہے۔ یہ ماہ سفر المظفر کل آنے والا ہے اور ہمارے ہاں اس میں عجیب طرح کے توہمات ہیں۔ جب ہمارا عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک پہ ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میرا پروردگار ایسا ہے کہ جس کی مرضی کے بغیر درخت کا ایک پتا جو ہے وہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو پھر انسان کے ذہن میں نہ تو توہمات آتے ہیں اور نہ ہی بندے کے ذہن میں اس کے عقائد خراب ہوتے ہیں، نہ وہ بدشگونی لیتا ہے کہ بدشگونی ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے بندے کے عقائد کمزور ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مصیبتیں آئی ہیں اگر میں یہاں نہ ہوتا تو مصائب نہ آتے، اگر فلاں بندہ مجھے نہ ملتا یہ مصائب نہ آتے۔ یہ ہمارا عقائد کی کمزوری ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہر اچھائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، بندے کی طرف سے نہیں ہوتے۔ اور ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ ماہ سفر المظفر آنے والا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ سفر ایک ایسا مہینہ ہے، حالانکہ یہ حدیث پاک نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میری طرف ایسی چیز منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں ارشاد فرمائی، فرمایا فل یتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا وہ بندہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ یعنی آج جو مرضی ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جو اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم کوئی ایسی بات منسوب کر دیتے ہیں جو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہی نہیں ہے تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ماہ سفر المظفر ہے تو سفر کے مہینوں میں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایسا مہینہ ہے کہ پورے سال میں 70,000 بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں اور 70,000 بلائیں صرف سفر المظفر میں نازل ہوتی ہیں۔ یہ بات غلط ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا سفر، سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ اب سفر ہے اور ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ ہم سفر کے اندر جن لوگوں کے عقائد کمزور ہیں، جو وہم کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی سفر کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، شادی کریں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے، نیا کاروبار شروع نہیں کرتے کہ کاروبار شروع کریں گے تو اس میں نقصان ہو جائے گا کیونکہ سفر کا مہینہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بیٹی کی رخصتی نہیں کرنی، بیٹی کی رخصتی کریں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ سفر کے اندر وہ سفر نہ کرتے، اپنے گھروں میں ٹھہر جاتے کہ سفر میں نکلیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا معاذ اللہ۔ یہ ان کا وہم اور گمان ہے، یہ بدشگونی ہے، جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ
ولا حام ولا سفرا. میرے آقا نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لا عدوہ، اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو بیماری آگے ایک بندے سے دوسرے بندے کو نہیں لگتی، یعنی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. آگے فرمایا ولا حام، فرمایا نہ تو بیماری آگے بڑھتی ہے اور نہ ہی یہ جو الو بولتا ہے اس سے کوئی نحوست ہوتی ہے. ولا سفر، اور فرمایا نہ ہی سفر میں کوئی نحوست ہے. یہ صرف ہم نے خود سے بنا لی ہیں کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. میرے بھائیوں کوئی بھی وقت، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی بھی وقت اس میں نحوست نہیں ہوتی. نحوست ہمارے اعمال کی ہوتی ہے. اب آپ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ صبح فجر کا وقت ہوا، جو بندہ نماز فجر میں شامل ہوا یا اس نے جہاں کہیں بھی نماز فجر پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، اس نے اللہ کی برکتوں کو حاصل کیا. ایک بندہ صبح اٹھا ہی نہیں ہے، وہ سویا رہا، سورج چڑھ گیا، بعد میں اٹھا تو اب نحوست وہ ساتھ لے کے اٹھا ہے، یہ اس کے اعمال کی نحوست ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی وقت، کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ یہ نحوست والا نہیں ہوتا. اور ایک اور بھی چیز مشہور ہے کہ بھائی سفر کی جو پہلی 13 تاریخیں ہیں یہ بڑی منحوس ہے معاذ اللہ، اور ان کو 13 تیزی کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ بھائی پہلی 13 تاریخیں جو ہیں یہ بڑی جو ہے وہ منحوس ہیں، تو ان میں جو ہے وہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ سفر کے مہینے میں دور جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے بھی یہی معاملات تھے، وہ کہتے تھے کہ سفر جو ہے وہ یہ نحوست والا مہینہ ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار اور مشرکین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے وہ کیا کرتے تھے کہ سفر کے مہینے میں جنگ و جدال پر چلا جاتے تھے، گھر خالی ہو جاتے تھے. تو اس وجہ سے اسے سفر کہتے ہیں کہ گھر خالی ہو گئے، سافر المکان، گھر خالی ہو گئے. تو اس وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ اس سے جو ہے وہ گھر کے معاملات خراب ہو جاتے تھے. سفر کو جاہلیت کا مہینہ سمجھا جاتا تھا.